السلام علیکم ناظرین، جی پاکستان چینل میں سالک مجید آپ کا میزبان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور بہت ہی خوبصورت اور دھوم مچا دینے والے ڈرامے مائی ڈیئر سنڈریلا کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے 22 قسطوں تک آپ نے اس ڈرامے کو جتنا پسند کیا ہے، جتنی مقبولیت اور پذیرائی اس ڈرامے کو حاصل ہوئی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر، وہ ثابت کرتی ہے کہ اس ڈرامے کی کہانی، اس ڈرامے کا نام اور اس ڈرامے کی جو پروڈکشن ٹیم ہے اس کی محنت، اور اس ڈرامے کی جو کاسٹ ہے، شاندار کاسٹ ہے، ان سب نے مل کر اپنی صلاحیتوں کا جو مظاہرہ کیا ہے، محنت کی ہے، اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ آپ اس ڈرامے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اسے بے حد پسند کیا ہے اور اس کو سراہا ہے۔ منفرد، اچھوتا اور بالکل ہی ایک انفرادیت سے بھرپور ڈرامہ جو کافی عرصے تک آپ کو مدتوں تک یاد رہے گا، کیونکہ ایسا ڈرامہ، ایسے مناظر، ایسا انداز، ایسی معصومیت، ایسا پیغام کم ڈراموں میں ملتا ہے۔ یہ بامقصد ڈرامہ ہے، اس میں بہت سے پیغامات ہیں، اس میں بہت سی تاکید ہے، بہت سی ہدایات ہیں، لیکن بہت ہی لائٹ موڈ میں، بہت ہی ہلکے پیراہے میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں اور آپس میں لوگوں کو جوڑا گیا ہے پیار محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے دل میں کس طریقے سے جگہ کی جا سکتی ہے وہ بھی سکھایا گیا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ 2 سوتیلی ماؤں کی شادی کرانے کا ٹاسک اٹھایا تھا ثنا نے، اور اب وہ اپنے ٹاسک میں تقریباً کامیاب ہے، کیونکہ پہلی شادی جو ہے وہ کامیاب رہی ہے بٹو جی کی جمی سے، اور وہ بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اور انہی کو دیکھ کر اب باجی گلزریں خالہ جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی دوسری شادی بنا لوں، اور انہوں نے ثنا کو کہہ دیا ہے کہ تم جو میری دوسری شادی کی بات کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور ثنا اپنی دادی کو بتاتی ہے کہ یہ خوشخبری ہے، وہ ہو گیا ہے جو سوچا نہیں تھا، اور وہ ہوا ہے جو میں نے کبھی نہیں سنا تھا، میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا۔ فون پہ مجھے خالہ گلزریں نے خود بتا دیا ہے کہ وہ راضی ہیں، انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ اب ہاں تو کر دی ہے تو ان کے لیے دلہا کہاں سے آئے گا؟ دلہا غلام دستگیر نے تلاش کر لیا ہے، جو افرا سیاب کے ساتھ اس کا روم پارٹنر ہے، اور انہوں نے ہی اپنے ہاسٹل کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں بھٹی صاحب، انہوں نے پسند کیا خالہ کو اور بتایا کہ میں اپنی بیوی کے انتقال کے بعد سے تنہائی زندگی گزار رہا ہوں، اور اب میں نے سوچا ہے کہ مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے، تو اس کے لیے غلام دستگیر تم میرے لیے بات کرو جا کے افرا سیاب کے گھر میں اس کی خالہ کے لیے۔ تو اس نے ثنا سے بات کی، اب ان کی ملاقات رکھی گئی ہے ایک ریسٹورنٹ میں، سب بیٹھتے ہیں، ثنا اسے کہتی ہے غلام دستگیر کو کہ انہیں بھی بلا لو، تو وہ بھٹی صاحب کو بھی بلا لیتا ہے، لیکن افرا صاحب کو یہ ساری بات پتہ نہیں ہوتی ہے۔ اچانک جب یہ بات ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں اس کے سامنے آتی ہے تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے، اور اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، اور وہ بھٹی صاحب کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ان کو مارنے کے لیے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ بڑی مشکل سے ٹیبل سے اٹھ کے خود کو بچاتے ہیں۔ افرا صاحب بہت زیادہ جذباتی اور بہت زیادہ ایموشنل دکھایا گیا ہے، جس کے بعد اس کو ثنا سمجھاتی ہے کہ بیہیو یور سیلف، اور اپنی حرکتوں کو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی تو دیکھو، وہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو اب یہ بڑا جذباتی سا ایک ماحول اس ڈرامے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور اس کی جو معصومیت ہے اور جو ایک انداز ہوتا ہے ہمارے ہاں معاشرے میں، وہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اگر کوئی رشتہ لے کر آئے تو لوگ کیسے بھڑک اٹھتے ہیں، حالانکہ رشتہ آتا ہے، آپ اس کو جج کریں، اگر اچھا ہے تو آپ ہاں کریں، نہیں اچھا ہے تو آپ منع بھی کر سکتے ہیں، سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، وقت لینے کے بعد، لیکن اس طرح کا جذباتی پن جو ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ تو اس ڈرامے میں بہت سے پیغامات ہیں، کافی کچھ سکھایا گیا ہے۔ جوان خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کی دوسری شادی یا ان کی زندگی میں آگے بڑھنے کا جو سفر ہے وہ روک دیا جاتا ہے معاشرے میں۔ اس ڈرامے میں یہی دکھایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، جس طرح کسی مرد کو حق ہوتا ہے اگر اس کی بیوی انتقال کر جائے اس کی جوانی میں، تو اسی طرح جو ہے وہ ان خواتین کو بھی حق دیا گیا ہے کہ بھئی آپ بھی دوسرا نکاح کر لیں، شادی کر لیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو گھر والوں کو خود یہ سٹیپ لینا چاہیے۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ کس کی اداکاری اچھی لگ رہی ہے؟ جمی کی
انٹری کیسی لگی ہے آپ کو بھٹی صاحب کی؟ اب جو نیا لک ہے ان کا دلہا کے روپ میں وہ آنے والے ہیں، وہ کیسا لگ رہا ہے؟ اور وہ جو افراسیاب کے دل میں ایک وسوسہ ہے جب وہ خواب دیکھتا ہے کہ ثنا کی اور غلام دستگیر کی شادی ہو رہی ہے، دلہا میں جب سہرا اٹھاتا ہے تو غلام دستگیر ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا وہم ہے اور اس کا خواب تھا، اور وہ اٹھ کے کہتا بھی ہے کہ شکر ہے خدایا یہ خواب تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے وہ غلام دستگیر سے اب اکھڑا ہے، اس نے بھٹی صاحب سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے کمرہ الگ کر دیں میرا، میں یہ غلام دستگیر کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے ساتھ میرا نہیں بنتا ہے۔ تو یہ بیچ میں اپ اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، آپ نے ڈرامے کو اگر دیکھا تو آپ کو بہت سے مناظر اچھے بھی لگے ہوں گے، کچھ تو بہت ہی زیادہ آپ کو ہنسی آئی ہوگی، اور کچھ پہ ایسے ہے کہ آپ اپنی ہنسی پہ کنٹرول ہی نہیں کر سکے ہوں گے۔ تو ضرور اپنے تجربات، مشاہدات اور اپنے خیالات ہم سے شیئر کیجیے گا کمنٹ باکس میں، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔